پھر اللہ رب العالمین اہل ایمان کو، مسلمانوں کو نہیں بلکہ پورے انسانیت کو وصیت کر رہے ہیں۔ کس چیز کی وصیت کر رہا ہے؟ یہاں سے والدین کی عظمت کا اندازہ لگائے میرے بھائیوں، کس قدر عظیم ہستی یہ لوگ ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ رب العالمین انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ پھر حملتہ امہ وہنا علی وہن، وہ ماں جو 9 ماہ تک، اللہ اکبر، 9 ماہ تک تکلیف کو برداشت کر رہی ہے، 9 ماہ تک تکلیف کو برداشت کر رہی ہے اپنے اس بچے کی خاطر۔ پھر 2 سال تک اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں انشکر لی ولوالدیک، آپ میرا بھی شکر ادا کریں، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کریں۔ اس ماں کے ان لمحات کو یاد کریں، 9 ماہ تک آپ کو اپنے پیٹ میں رکھا، آپ کے ساتھ محبت کی۔ جب آپ اس دنیا میں آئے، رات کو خود نہیں سوئے، آپ کو سلایا، رات کو 1 بجے جاگتے رہے آپ کو دودھ پلانے کی خاطر، ماں بھی جاگتی رہی۔ اس ماں کا شکر ادا کریں، وہ ماں جس نے پالا پوسا آپ کو، آپ کی خاطر بھوک برداشت کی، آپ جس چیز کی طلب کر رہے تھے آپ کو دیتی رہی۔ اگر آج وہ بڑھاپے کی حالت میں ہے، آپ اس کو غصے کے ساتھ دے کے آپ اس کو جھنجھوڑیں، اس پر غصہ کریں؟ نہیں، اللہ رب العالمین اس بات کے پیغام نہیں دے رہا، ان کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آئے۔ پھر اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے اگر آپ کے والدین مشرک ہو، اگر آپ کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھی ہمدردی کے ساتھ پیش آئے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیجیے۔ ہاں یہ بات لازمی ہے، اگر وہ آپ کو شرک پر مجبور کر دیں، اگر وہ آپ کو کفر پر مجبور کر دیں، ان کی بات کو نہ مانیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس دنیا میں رہ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ان کو کسی چیز کی طلب ہو تو ان کو دے دیجیے، وہ جو چیز آپ سے مانگے ان کو دے دیجیے، ان کے ساتھ اس دنیا میں حسن سلوک کو ختم نہ کیجیے، ان کے ساتھ پیار و محبت کے جو رشتے ہیں اس کو ختم نہ کیجیے۔ ہاں اگر وہ آپ کو اللہ کی نافرمانی پہ ابھارے، ان کی بات کو نہ مانیں۔ ایک صحابیہ رسول حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلح حدیبیہ میں میری والدہ مشرکہ ہے، وہ میرے گھر آئی ہوئی ہے، وہ میرے مال میں بڑی رغبت رکھتی ہے، اس کو میرے مال میں بڑا رغبت ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اس کو مال دے دوں، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے زیادہ جو آپ پر حق رکھتا ہے وہ آپ کی والدہ ہے، بے شک وہ مشرکہ کیوں نہ ہو، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، آپ اس کے ساتھ محبت کیجیے، آپ اس کے ساتھ شفقت کیجیے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ اپنے والدین کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے، یہی بہت بڑا خیر ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، یا رسول اللہ میرے صحبت کی سب سے بہترین جو حقدار ہے وہ کون ہے، میرے شفقت کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امک، آپ کی ماں ہے۔ پھر وہ صحابی رسول پوچھتے ہیں سب سے زیادہ میرے صحبت حسن سلوک کے حقدار کون ہے، جس کے ساتھ میں ہمدردی کروں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں آپ کی ماں ہے۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں آپ کی ماں، چوتھے مرتبہ جا کے کہتی ہے آپ کے والد ہیں، آپ کے باپ۔ یہاں پہ والدہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، والدین کی جو آپ پر حق ہے بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر آپ بڑے ہو کر کمانے لگ جائے، آپ یہ نہ سمجھے کہ مال میں میرا حق ہے، میرے والدین کا حق نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں پڑا ہوا جھاڑو میں بھی آپ کے والدین حق ہے۔ اگر آپ کے والدین چاہے آپ کے گھر سے جھاڑو بھی لے کے جا سکتے ہیں، وہ بھی آپ سے چھین سکتے ہیں، والدین کا اس پر بھی حق ہے۔